اب وہ علی اور عالیان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اسے دور سے علی اور عالیان درخت کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے ایک بڑا سا تھیلا اور ایک جوس کا گلاس اٹھایا ہوا تھا۔ وہ چیزیں انہوں نے درخت کے سوراخ میں ڈال دیں۔ زین نے بھاری آواز میں کہا، بہت شکریہ لڑکوں، اب تم اسکول جاؤ، لیکن کل آنا مت بھولنا۔ علی اور عالیان چہل قدمی کرتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک عالیان رکا۔ اس نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ سوچ کر بولا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بولنے والا درخت ہے۔ کیا تم نے وہ نشان نہیں دیکھے جو مٹی پر تھے؟ وہ کسی انسان کے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی درخت کے اندر چھپا ہوا ہے اور ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، علی نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اس راستے سے واپس تو نہیں جا رہا۔ چند منٹ بعد انہوں نے دیکھا کہ زین گنگناتا ہوا اس راستے سے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھانے سے بھرا ہوا تھیلا اور جوس کا گلاس تھا۔